اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ کی سورہ مؤمنون ہے جو کہ کنٹینیو ہے، پچھلا سبق 67 آیت تک تھا، آج ہم انشاءاللہ 68 سے شروع کریں گے۔ اچھا، 68 آیت پہ شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ ہم یہ مکی دور پہ ہیں، سورہ مؤمنون جو ہے وہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے، اس کے لیے جب آیت شروع کرنی ہے، دیکھیں ویسے تو ہم یہ چارٹ شروع سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ذہن میں بٹھا لینا اس کو تو اس سے ہمیں آیت سمجھ آتی ہے کہ ہم ایسے کیسے گزر سکتے ہیں جبکہ ایک بات اتنی واضح اس میں کی جا رہی ہے، اور وہ یہی بات کی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ لوگ کے لیفٹ سائڈ پہ جو گرین پورشن ہائی لائٹڈ ہے، یہ گرین پورشن کون سا ہے؟ وہی جو ہم بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی وائف ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جہاں سے نسل انسانی مکہ میں آباد ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے تو بالکل وادی غیر ذی زرع، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ مکہ کو کہا گیا وادی غیر ذی زرع، جہاں پہ کچھ اگتا ہی نہیں تھا، وہاں پہ انہوں نے اپنی نسل کو چھوڑا، اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، جہاں سے مکہ آباد ہوا۔ اچھا، وہ نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں گرین پورشن میں وہاں سے لے کے یہ راؤنڈ فگر آپ کر لیں تو 2500 سال ہیں، اس پورے ڈیوریشن میں ٹل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 2500 سال تک۔ اب کچھ لوگ دیکھیں 3 کہتے ہیں، 2.5 کہتے ہیں، اسی یہ راؤنڈ فگرز ہیں، اس کے اندر اندر اس طرف تو یعنی بنی اسماعیل میں سے تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، یعنی ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے نبی، اور ان کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ درمیان میں آپ سوچیں ان نسل کا کیا حال ہو گیا ہوگا کہ درمیان میں کوئی ریمائنڈر کے طور پہ، کوئی ڈرانے کے طور پہ کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوا۔ یہی سارا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف سارہ علیہ السلام سے جو اسحاق علیہ السلام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سارا سلسلہ رکھا، یعنی 2500 سال بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء آتے رہے، لیکن بنو اسماعیل میں نہیں آئے۔ تو نہ آنے سے اب جب یہ آیات نازل ہوتی تھیں اور یہ وحی کا سلسلہ تھا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ آیت اب جو ہم پڑھیں گے وہ ہے یہی، کیونکہ ایک لمبے عرصے سے اس شاخ میں کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا۔ تو یہ خاکہ ذہن میں رکھا کریں کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کسی نبی اور رسول کا عرب میں ہوا ہی نہیں آنے کا، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب یہ آیت نمبر 68 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا واپس لم نہیں، یدبرو کیا نہیں، پھر بھی انہوں نے غور نہیں کیا، قولا اس بات کو، یعنی قرآن کو، اس کلام کو، ام یا جاءہم آیا ہے ان کے پاس، ماں وہ جو لم یاتی نہیں آیا تھا، آباءہم الاولین ان کے پہلے باپ دادا کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ایک لمبے عرصے یہاں پہ کیونکہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، تورات، زبور، انجیل، تینوں جو کتابیں ہیں آسمانی کتابیں وہ بنی اسرائیل میں آئی تھیں، تو یہاں پر کیونکہ اب ان کے آباء و اجداد کے پاس آیا ہی نہیں، تو اب یہ قرآن یہاں نازل ہو رہا تھا، جو آخری آسمانی کتاب تھی وہ یہاں نازل ہو رہی تھی، اس لیے آیا کہ کیوں وہ اس بات پہ غور نہیں کر رہے، اس کلام پہ، اس قرآن پہ، کیونکہ اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا تھا کوئی ڈرانے والا، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 69 دیکھیں، ام یا لم نہیں، عارفو نہیں انہوں نے پہچانا، رسولہم اپنے رسول کو، فہم لہٰذا وہ لہو اس کے منکرین تو وہ اس کے منکر ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی مکی دور میں اس طرح سے کہی جاتی ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال سے جانتے تھے، یہ کفار مکہ نہیں تو ان کو صادق اور امین کہا تھا، تو اس میں یہی والی بات ہے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری سے واقف نہ ہوتا تو شک کی گنجائش ہے، یعنی ہم یہ آیت پڑھتے ہیں 69 کہ اگر تو وہ جانتے نہ ہوتے، وہ تو اچھے سے واقف تھے،
وہ تو واقف تھے کہ آپ صادق اور امین کے نام سے ہیں، وہ تو اس بات سے واقف تھے کہ آپ ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے، وہ ان کے اعلیٰ کردار اور اخلاق سے واقف تھے۔ پھر اس کے باوجود یہ سچویشن کیوں آئی کہ اب وہ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ وہ تو ایسے جھٹلا رہے ہیں کہ کیا وہ ان سے واقف نہیں تھے کیا؟ آیت نمبر 70 دیکھیں، ام یا یقولون، وہ کہتے ہیں، بھی اس سے جنت، کیا کہتے ہیں؟ ان کو مجنون کہتے ہیں معاذ اللہ۔ یعنی آیت نمبر 70 میں دیکھا جائے تو ان کی، یعنی انہی میں رہ کے اب وہ معاذ اللہ ان کے بارے میں یہ والی بات کر رہے ہیں کہ آپ پہ سایہ ہو گیا ہے، آپ پہ اسیب کا سایہ آ گیا ہے، آپ کو جنون ہو گیا ہے۔ بلکہ جاءہم، آیا ہے ان کے پاس، بالحق کی، وہ لایا ہے ان کے پاس حق، وہ اکثر ہوں، اور ان میں سے اکثر، للحق کی، حق کو کارہون، ناپسند کرنے والے ہیں۔ یعنی پچھلے 2-2.5 ہزار سال سے جتنی برائیاں اس وقت عرب میں کی کہ اس کو کہتے ہی دور جاہلیت ہیں، اس میں اب یہ حقیقت واضح ہو رہی تھی، جو آیات نازل ہو رہی تھی وہ حقیقت تھی اتنی بڑی جو واضح اس وقت اتر رہی تھی۔ تو بیسکلی کیا ہے؟ بیسکلی یہ ہے کہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق، لیکن ان کے اکثر اس حق کو ناپسند کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی پچھلی عادتوں کو چھوڑنا اور ان چیزوں کو اور صحیح راستے پر آنا، تو در حقیقت یہ بات تھی کہ وہ اس حق کو ہی ناپسند کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 71 دیکھیں، وَلَوِ اتَّبَعَ، اور اگر پیروی کرے، حق، حق یعنی اللہ، حق پیروی کرے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض، تو البتہ خراب ہو جائے زمین اور آسمان، ومن فیہن، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے۔ یعنی 71 آیت کلیئر ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات پہ چل پڑے نا، وہ جیسے ہم لائے ہیں ان پر۔ آیت نمبر 72، یا تسألوہم، آپ سوال کرتے ہیں، خرجن، اجرت کا، فخراجو، چنانچہ اجرت، ربک، آپ کے رب کی، خیرن، بہت بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ 72 آیت بھی بڑی خوبصورت ہے۔ یہ پھر وہی ذہن میں رکھے مکی ماحول، جو مکہ کا اس وقت ماحول تھا، کہ اس میں کیا ہوتا تھا، جتنے شاعر، کیونکہ دیکھیں ادب کا دور تھا، شاعری کا دور تھا، قصہ گوؤں کا دور تھا، تو جتنے شاعر تھے، جتنے قصہ گو آتے تھے، وہ تو انعام چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ تو آتے ہی اسی مقصد سے کیونکہ وہ ان کی روزی تھی۔ تو اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی بات ایسی سنی ہے؟ وہ جو اپنی اتنی خدمت کر رہے ہیں اور اس وقت اتنی زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی اجرت طلب کی ہے تم سے؟ تو اس والی بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا اجر تو بہت بہتر ہے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے رب کی طرف سے جو اجر اور جو انعام ملنے والا ہے وہ پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ 73 دیکھیں، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتَدْعُوهُمْ، البتہ بلاتے ہیں ان کو، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ تو ان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، آپ تو ان کو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں۔ آیت نمبر 72 دیکھیں، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ وہ لوگ کہ، لا يؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرتی، آخرت کے ساتھ، عن الصراط لناکبون، اور وہ اس راہ سے البتہ انحراف کرنے والے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ ہمیں مکی دور میں ملتا ہے کہ بیسکلی وہ آخرت کے تو انکاری تھے، وہ آخرت پہ ہی نہیں یقین کر رہے تھے، وہ ایمان نہیں لا رہے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 75 دیکھیں، ولو، اور اگر رحمناہم، ہم رحم کریں ان پر، وکشفنا، اور ہم دور کر دیں، ما، وہ جو، بہم، ان کے ساتھ ہے، من در، کوئی بھی تکلیف، للجو، تو وہ ضرور اصرار کریں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ اس میں بھٹکتے ہوئے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ آیت نمبر 75 میں، اچھا آیت نمبر 75 میں آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ آپ سورہ انعام بھی ہم پڑھ رہے ہیں جو مکی دور کی ہے، سورہ اعراف بھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا سورہ اعراف میں آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے پورا ایک رسولوں کا ہم نے سلسلہ پڑھا ہے کہ 6 رسولوں کا، تو وہاں پر جو بات ہے وہ اس اللہ کی سنت کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب جب رسول کو بھیجا جاتا تھا متعلقہ قوم کی طرف، تو وہاں پر تھوڑی تھوڑی ان کو مختلف تکالیف سے آزمایا جاتا تھا۔ تو وہ آزمانا اسی لیے ہوتا تھا، وہ تکلیف میں مبتلا اسی لیے ان کو رکھا جاتا تھا کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر
76 دیکھیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذناہم ہم نے پکڑا تھا انہیں بالعذابی عذاب کے ساتھ، فمستکانو تو نہ انہوں نے عاجزی کی، لربہم اپنے رب کے سامنے، وما یتدرعون اور نہ وہ گڑ گڑاتے تھے۔ 76 آیت میں پھر وہی والی بات ہے کہ یہاں پر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہاں مکی دور میں جب آپ لوگ سیرت پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ عذاب کی آیا تھا، ان کے پاس جو مکہ کے لوگوں کے پاس عذاب آیا تھا یہ قحط کی شکل میں آیا تھا، اور وہ قحط سالی اور خوش سالی ایسی تھی کہ ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس میں آپ لوگوں کو یہ حدیث کے ریفرنس سے بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کے نتیجے میں ان پر یہ عذاب آیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم انی علیہم بسبع کسبع یوسف۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں 7 سال قحط رہا، اسی طرح قحط سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ کفار مکہ اس قحط سالی میں مبتلا کیے گئے۔ اس پر حضرت جی بعد میں ظاہر ہے حضرت ابو سفیان ایمان لے آئے تھے۔ حضرت ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو اس پر پھر یہ والی آیت نازل ہوئی تھی جو میں نے 76 پڑھی ہے۔ 77 پہ آ جائیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحنا ہم نے کھول دیا علیہم ان پر بابن دروازہ، ذا عذاب شدید بہت سخت عذاب والا، اذا تو اسی وقت ہم وہ فیہ اس میں مبلسون وہ اس میں کیا نا امید ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 78، وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ ہے جس نے انشا پیدا کیے لکم تمہارے لیے سمع والبصر والافئدہ، سمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، ٹھیک ہے نا، یہ اپریٹس ہے، یہ وہی ہے جو دے کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ آیت ہم نے کتنی دفعہ ڈسکس کی ہیں اور پھر ایک دفعہ ہم ریپیٹ کریں گے کہ یہ جسمانی طور پر جو ہماری کانوں کا سننا ہے، جو ہماری آنکھوں کا دیکھنا ہے، جو ہمارے دل کا سوچنا ہے، یہ سارا جو دماغ کام کرتا ہے وہ جسم کا کنٹرول، یعنی جسم کی جو سوچ کا مقام ہے وہ دماغ ہے۔ اور انسان کا کیونکہ روح کیا ہے، وہ قلب جو ہے وہ روح کا مسکن قلب ہے، اس لیے روح کے جو سوچنے کا مقام ہے پھر دل ہے، اس لیے یہ ترجمہ دل کیا جاتا ہے، اور سائنس ابھی تک صرف دماغ تک ہی پہنچ پائی ہے، یعنی وہ بھی دل تک نہیں پہنچی۔ دیکھا جائے تو سائنس نے ابھی یہاں تک ہی پہنچی ہے کہ بھئی یہ جو سارے سینس آف آرگنز، یہ جو پورا سسٹم جو چلا رہا ہے نا، یہ دماغ کام کر رہا ہے، تو اسی لیے، لیکن روح کا مسکن دل ہے، اس لیے یہ ترجمے میں دل آتا ہے کہ کان، آنکھیں اور دل، یعنی وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون اور بہت ہی تھوڑے ہیں تم میں سے جو تھوڑا ہی ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے ذَرَاكُمْ پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وَيُمِیتُ اور وہ مارتا ہے، وَلَهُ اور اسی کے حکم سے اختلاف عدل بدل کرتا ہے، اللیلی والنہاری دن کا اور رات کا، ٹھیک ہے نا، یہ سارا دن ہم یہ مشاہدات دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان پہ غور کرنا ہے، یہ اسی لیے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، انہیں آیات افاقیہ کہا جاتا ہے کہ ان پہ غور کرو۔ افلا تعقلون تو کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ قالو انہوں نے کہا، مثل ما اسی کے جو قالا کہا تھا اولون ان کے پہلوؤں نے بھی یہی بات کی تھی۔ دیکھیں ہم آج سے نہ 7000 سال پہلے تھے، نہ 8 اور نہ 6، لیکن ہم نے یہ ساری باتیں کہاں پڑھی؟ ہم نے قرآن میں پڑھی ہیں، کہ قرآن ہمیں پچھلے تمام، دیکھیں جب آپ پورا سورہ نوح کا پڑھتے ہیں، ہود کا پڑھتے ہیں، صالح کا پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی، ٹھیک ہے نا، وہی ہے بات کہ ہاں یہ آیت نمبر 81 کہ بلکہ انہوں نے کہا مثل اسی کے جو کہا تھا ان کے پہلوؤں نے قالو انہوں نے کہا کیا اذا جب متنا ہم مر جائیں گے، وکننا اور ہم ہو جائیں گے، ترابن ہم تو مٹی ہو جائیں گے، وعظامن اور ہڈیاں، انا کیا یقیناً ہم لمبعوثون کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ 83 دیکھیں، لقد البتہ تحقیق وعدنا ہم وعدہ کیے گئے ہیں، نحنو ہم، آباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی، ہاذا یہی، من قبل اس سے پہلے، ان نہیں ہے، ہاذا یہ، الا اساطیر الاولین یہ پہلے ہی کی قصے کہانیاں ہیں جو پہلے کے لوگوں کی ہیں۔ تو اس سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا؟ دیکھیں یہ کیا ہے، اساطیرو ہے، استورتن یہ جمع ہے، یعنی کہ مسترتن یعنی کہ لکھی ہوئی کہایات، یعنی کہ لکھی ہوئی جو حقائقیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے
मुख्तारतुन मकतूबतुन, यानी کہ دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ کب سے ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ عمل میں تو نہیں آیا۔ تو اس کا صاف یہ مطلب ہوا کہ یہ کہانیاں ہیں جو پہلے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دی اور نقل در نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ 83 کا پھر یہ مطلب ہوا کہ ایک زمانے سے ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں لیکن عمل کہاں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے ایک دن اٹھائے جانا ہے۔ آیت نمبر 84 دیکھیں، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لمن الارض، کس کے لیے ہے زمین، ومن اور جو مخلوق ہے، فیہا اس میں، ان کنتم تعلمون اگر تم ہو جانتے۔ 85 دیکھیں، سیقولون وہ ضرور کہیں گے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کفار مکہ کا ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کو تو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ نے بنایا، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، ان 360 بتوں کا کچھ حصہ ہے، یعنی ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے تو ہمارے آباء و اجداد کے کوئی بیوقوف تھے، یعنی اس سینس میں کہ بھی وہ کرتے تھے تو ہم نے کرنا ہے۔ تو وہ ضرور کہیں گے للہ اللہ ہی کے لیے ہے، قل کہہ دیجئے افلا تذکرون، تو کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ آیت نمبر 86، قل کہہ دیجئے من کون ہے، رب السماوات کون ہے رب السماوات السبع ساتوں آسمانوں کا، ورب العرش العظیم اور رب عرش عظیم کا، سیقولون وہ ضرور کہیں گے للہ یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا فاپس تتقون، تو کیا پھر بھی تم ڈرتے نہیں ہو۔ تو یہ جو 87 آئے تھے، 87 میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب یعنی تم یہ مانتے ہو کہ عرش سے فرش کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور تم یہ سب مانتے ہو کہ زمین آسمان سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ تم اپنی دیوی دیوتاؤں اور بتوں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کیا تمہیں ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ یعنی تم ایک بات کہہ رہے ہو کہ بھی یہ سورج بھی اللہ نے بنایا، یہ زمین آسمان بھی بنایا، پھر بھی تمہیں یہ ڈر محسوس نہیں ہو رہا، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ 88 دیکھیں، قل کہہ دیجئے کون ہے وہ کہ بیدی ہی اس کے ہاتھ میں ہے ملکوت بادشاہی کل شیء ہر چیز کی، وہ ہوا اور وہی یجیرو پناہ دیتا ہے، ولا یجارو اور نہیں پناہ دی جا سکتی، علیہ اس کے مقابلے میں، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ 89 دیکھیں، سیقولون وہ ضرور کہیں گے للہ اللہ ہی کے لیے ہے، قل کہہ دیجئے فأنا تسحرون پھر کہاں تم جادو کیے جاتے ہو۔ یعنی 89 آیت میں پھر وہی بات ہے کہ آخر ایسا کون سا پھر جادو ہے، کون سا فریب ہے جس کے اثر میں آ کے تم پھر شرک پہ آمادہ ہو جاتے ہو۔ آیت نمبر 90، بلکہ آتیناہم ہم لائے ہیں ان کے پاس، بالحق ہم تو ان کے پاس لائے ہیں حق، وانہم اور بلا شبہ وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، ماں نہیں، متخذ اللہ نہیں بنائی اللہ نے، من ولدن کوئی اولاد، وما کانا اور نہ ہے، معہو اس کے ساتھ، من الہ کوئی اور معبود ہی، اذن اگر ہوتا اس وقت، لذہب البتہ لے جاتا، کلو ہر، الہ معبود، بما اس چیز کو جو خلقہ اس نے پیدا کی، ولا علا اور البتہ چڑھائی کرتا، بعدہم ان کا بعد، علا بعدن بعد پر، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما ان باتوں سے، یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ 91 کا پورا با محاورہ دیکھیں تو اللہ نے ہرگز کسی کو اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اور اگر ایسا ہوتا، یعنی اگر ایسا ہوتا تب تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، یہ یونیٹری سسٹم ہی بتا رہا ہے پورا اس وقت کائنات کہ خالق کائنات ایک ہی ہے۔ تو وہی بات ایکسپلین کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ تب تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا، ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتا، تو اللہ پاک ہے ان سے جو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پاک ہے، بہت عرفہ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ آیت نمبر 92، عالم الغیب والشہادتی جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، فتعالی چنانچہ وہ برتر ہے، اما یشرکون اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 93، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ربی اے میرے رب، اما اگر تورینی تو دکھلا مجھے، ما یوعدون جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ یہ 93 کو ذرا غور سے دیکھیں، 93 94 کو، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے رب العزت، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آیات تو ایسے ہی آ رہی ہیں کہ بھی نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا،
تو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اے میرے رب اگر تو دکھلا مجھے وہ عذاب جو جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، ربی اے میرے رب فلا تجعلنی پھر نہ کرنا مجھے فی قوم الظالمین ان ظالم لوگوں میں سے۔ تو 93 94 کا یہی مطلب ہے کہ جو وعیدوں والی آیات آ رہی ہیں اور یہ جو عذاب کی آ رہی ہیں، تو اے اللہ اے پروردگار مجھے اس سے اپنی پناہ میں رکھ لینا۔ یعنی اس سائے سے دیکھا جائے تو ہم میں سے ہم تمام لوگوں کو اس عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ بلکہ اس کے ساتھ لکھیں سورہ انفال 25، یہ جو میں 93 اور 94 پڑھی ہے نا، سورہ انفال 25، سورہ انفال 25 کا میں ترجمہ بتاتی ہوں۔ اور ڈرو اس عذاب سے کہ جب وہ آئے گا تو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کو نہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، بلکہ جان لو کہ اللہ سزا دینے میں پھر بہت سخت ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کی پناہ ہمیں مانگتی رہنی چاہیے۔ آیت نمبر 95، وَإِنَّ اور بلا شبہ ہم اللہ اس بات پر ان یہ کہ نوریہ کا ہم دکھلائیں آپ کو ماں وہ عذاب جس کا نعیدہم ہم وعدہ کر رہے ہیں، لقادرون البتہ قادر ہیں۔ ادفع ہٹائیے باللتی اس طریقے کے ساتھ کہ ہی احسن السیئۃ ہی وہ احسن بہت اچھا ہے، سیئۃ برائی کو۔ اس کو 96 کو دیکھ لیتے ہیں یہاں تک اس کا ترجمہ کر کے، تاکہ آپ لوگوں کو ایزی سمجھ آ جائے کہ 95 میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ۔ برائی کا اچھائی کے ساتھ یہ مطلب کہ اب یہ مخالفتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ شرارتیں کر رہے ہیں، تو ان کی ان مخالفتوں کا، ان چیزوں کا خوبصورتی کے ساتھ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا بھی یہ لوگوں کا رویہ ہے ان کے مقابلے میں نیکی اور بھلائی ہی کا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گالیوں کے جواب میں انہیں دعا ہی دیں اور ان کو برا بھلا کہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، نحنو ہم عالم خوب جانتے ہیں بما اس کو جو یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 97 دیکھیں، وقل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ربی اے میرے رب اعوذ بک میں تیری پناہ میں آتا ہوں من ہمزات الشیاطین شیطانوں کے وسوسوں سے۔ آیت نمبر 98 بھی دیکھتے ہیں ساتھ ہی، واعوذ بک اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ربی اے میرے رب ان یحضرون اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ تو 97 اور 98 بھی اکٹھی ہم کرتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے۔ اب کیونکہ دعوت کا معاملہ ہے اور دعوت میں دیکھیں اتنی مخالفت، یہ کوئی آسان نہیں ہے اس وقت کے ماحول کے لحاظ سے۔ اور آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ہی کے چچا پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی نا سورہ لہب کی، اب سورہ لہب کا آپ ترجمہ پڑھیں اور آپ دیکھیں جس میں ابو لہب ابھی زندہ ہو اور وہ وہیں اسی ماحول میں رہتا، اور اس وقت یہ آیات پڑھنا یہ کوئی آسان نہیں تھا کہ اپنے ہی چچا کے بارے میں یہ والی آیات پڑھنا اتنی سخت قسم کی، جو کہ تب سورہ مسد کی آیات ہیں۔ تو یہ چیز تھی کہ اس وقت یہ مخالفت اور اس کے مقابلے میں نیکی اور بھلائی کا معاملہ رکھنا۔ پھر اس میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ کہیے اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی چوت سے، یعنی کہ اب دعوت کا معاملہ ہے، دعوتی کوششیں چل رہی ہیں، اس میں کہیں زیادہ غصہ نہ آ جائے، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، تو اس میں اس وقت شیطان سے پناہ، اس چیز کی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی چوت سے۔ یہ آپ سورہ اعراف 22 لکھیں، سورہ اعراف 200، سورہ اعراف 200 میں بھی ہم یہ اس طرح کا پورا پڑھ کر آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک دعا ہے بہت خوبصورت دی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ اس میں دعا بھی مانگا کرتے تھے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے ابو داؤد کی۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 99 پہ آ جائے۔ اچھا 99 اور 100 کو بہت غور سے اور توجہ سے آپ لوگ ذرا پڑھیں۔ آیت نمبر 99، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آ جائے گی احدہم الموت ان میں سے ایک کو موت، قال تو وہ کہے گا رب ارجعون اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ 100 دیکھیں، لعلی تاکہ میں عمل کروں صالحا صالح فیما اس دنیا میں جیسے ترکتو جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، کلا ہرگز نہیں، یعنی جب وہ ایک شخص یہ بات کہے گا تو کیا جواب دے گا؟ کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک یہ کلمتن یہ ایک بات ہوگی، ہوا وہ قائلہم اسے کہنے والا ہوگا، ومن ورائہم اور ان کے آگے برزخن ایک آڑ آ جائے گی، ایک پردہ آ جائے گا، الی یوم یبعثون
اس دن تک کے لیے کہ وہ جب تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ 99 اور 100 آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ اس میں اس عالم کا ذکر ہے جو کہ یہاں سے ہماری اگلی سٹیج ہے. جو ہمارا اگلا پھر جگہ ہے وہ عالم برزخ ہے، جس کا ذکر یہاں پورے قرآن میں یہ 99 اور 100 آیت ہی ہے. اس میں سب سے اہم ان لوگوں پہ آتا ہے کیونکہ ہم لوگ کے اس میں ذرا یہ ہندوانہ کلچر اور یہ زیادہ رہا نا. اب لوگوں کے ہاں بڑا کنسیپٹ ہے کہ یہ جمعرات کو اروا آتی ہیں، اس طرح سے آتی ہیں، شب برات پہ آ جاتی ہیں، اور ان تمام باتوں میں جو کہا جاتا ہے دیکھیں ان سب کو یہ والی آیت کہیں. سورہ مومنون کی آیت 100 کا مطلب یہی ہے کہ جب روح یہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے. دیکھیں قائلہم، اسے کہنے والا ہوگا، اس کے آگے ایک آڑ ہے اور کیا ہے، الی یوم یبعثون، اب جب تک کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے تم یہیں پہ قید ہو. تو وہ کیسے اروا نیچے آ سکتی ہیں؟ یہ ہمارے ہاں اتنا غلط یہ کنسیپٹ ہے جو کہ ہندوانہ کلچر کی وجہ سے چلا آ رہا ہے. تو جب یہاں سے روح جاتی ہے عالم برزخ میں، پھر وہ وہاں قید کر لی جاتی ہیں. یہ برزخ وہ آڑ ہے. اچھا، اس کو جہاں ہم ابھی اینڈ کریں گے انشاءاللہ سورہ کا، تو اس ٹاپک پہ ہم پوری کی پوری احادیث کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. لیکن جو اس وقت آیت ہے، آیت نمبر 99 اور یہ 100، یہ وہی والی بات ہے. اس میں ہم لوگوں کے لیے کیا نقطہ آتا ہے، آپ کے اور میرے لیے کیا نقطہ آتا ہے؟ اس میں آتا ہے یہ 100 والا کہ تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں میں اس میں سے نیک اعمال کر لوں. یعنی یہ بات ہمیں بھی پتہ چلتی ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ ایک شخص جب وہاں چلا گئی، روح چلی گئی، جب اس نے وہ اپنا معاملہ دیکھ لیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے والدین کے پاس بھیج دے، مجھے دوستوں کے پاس بھیج دے، مجھے ان کے پاس بھیج دے. نہیں، وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اگر تم مجھے ایک دفعہ ذرا دنیا میں بھیج دے تو میں کیا کروں گا، میں پھر اتنے سارے نیک اعمال کروں گا. یعنی یہاں سے سب سے زیادہ جو ایک ایک منٹ آپ کو اویل کرنا ہے اور مجھے کرنا ہے وہ یہ نیک اعمال ہے جو مجھے وہاں کام آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس آیت میں ہمارے لیے سب سے بڑا یہ سبق آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ لعلی اعمل اعمال صالح، کہ میں وہاں جا کے میں کیا کروں، میں نیک کام کر لوں، کیونکہ یہاں پہ میں وہی میرے کام آ رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک مقام بہت اہم ہے، اس کو آپ لوگ بالکل یاد کر لیں. سورہ مومنون آیت نمبر 100 کہ برزخ کا جب معاملہ آئے گا تو پھر ارواح بس قید ہو جاتی ہے. بس ارواح کا معاملہ پھر وہاں پہ وہ کب اٹھائی جائیں گی؟ جب دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک انہوں نے وہیں رہنا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 101 پہ آ جائیں. فَإِذَا، پھر جب، نفخا، پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ، سور میں، فَلَا أَنْسَابَ، تو نہ فائدہ مند دیں گی یہ تمام قرابت داریاں. ٹھیک ہے، یہ قرابت داریاں جتنی ہمارے ارد گرد ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں دیں گی. بینہم، ان کے درمیان، یومئذ، اس دن، ولا، اور نہ، یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم سب جب دیکھیں عالم آخرت پہ سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ میری والدہ ہے، یہ بھائی ہے، یہ باپ ہے، یہ رشتہ دار ہیں، یہ قرابت دار ہیں. لیکن اتنی ہولناکیاں ہوں گی اور اتنی نفسا نفسی ہوگی کہ جس میں سے آپ لوگوں کو جن کو یہ 30 پارے کی سورہ عبسہ یاد ہوگی، اس میں آیات ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. یعنی جس دن انسان بھاگے گا، کیسے؟ اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے. تو یہ کیا ہے؟ جس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی. تو دیکھیں گے، پہچانیں گے، لیکن اس ہولناکیوں میں وہ اتنا حالت ہوگی کہ سب کوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی قرابت داری کام نہیں آئے گی. کیا کام آئے گا؟ اعمال صالح، جو ہمیں یہاں سیکنڈز بھی ہمیں اویل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 102. فمن، چنانچہ وہ شخص، ثقلت، بھاری ہو گئے، موازینہ، اس کے پلڑے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ ہیں پھر فلاح پانے والے. ٹھیک ہے نا؟ اصل خوش نصیب جو ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے اپنی شخصیت پہ پوری توجہ دی، جنہوں نے روح کے پورے فطری تقاضے پورے کیے، اس کو پروان چڑھایا، اپنی سیرت پہ پوری اس پہ توجہ دی، اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 103. ومن، اور وہ شخص کے، خفت، جس کے ہلکے ہو گئے، موازینہ، اس کی نیکیوں کے پلڑے، فاولئک، تو وہی لوگ، الذین، جنہوں نے، خسروا، خسارے میں رکھا، انفسہم، اپنے آپ کو، فی جہنم خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، ہمیشہ رہیں گے، اور انہوں نے خسارہ اٹھایا. دیکھیں، حالانکہ محنت یہاں ہر کوئی کر رہا ہے، کیا گناہ گار محنت نہیں کر رہا یا نیکی والا؟ محنت تو سب میں ہے، لیکن یہ والے کون ہیں؟ مواقع ان کے پاس بھی موجود ہیں. دیکھیں، یہ میں آپ کو ذہن میں رکھیں اس چیز کو، آج نیکی کے نا رستے سارے کھلے ہیں.
یہ ہم نے خود اس کو ہمت کرنی ہے اور ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے ہمت کر کے یہ والی نیکیاں سمیٹ لینی ہے. آج سارے راستے کھلے ہوئے ہیں اور آسان بھی ہے. دیکھیں آپ ذرا سا آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد تو ایمان والوں کے ساتھ ہی ہے. تو ان چیزوں کو رکھیں ذہن میں. تو یہ کون ہے؟ انہوں نے خسارہ اٹھایا، یعنی مواقع تو ان کے پاس بھی موجود تھے، لیکن کیا کیا؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں رکھا اپنے آپ کو، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی یہاں کے تھوڑے سے فائدے کے لیے وہاں کا نقصان اٹھا لیا ابدی زندگی کا. اچھا آیت نمبر 104 دیکھیں. تلفہو جھلسا دے گی وجوہہم ان کے چہروں کو، النارو آگ، وہم اور وہ فیہا اس میں، کالہون وہ بد شکل ہو جائیں گے. اب کالہون پہ دیکھیں پوری تشریح اسکالرز کرتے ہیں. کاف الف کا لام ہے کالہ، اس کو کہتے ہیں کالے، یعنی بد شکل ہوں گے. جو 104 ہے 104 اس میں کالح جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے یہ جو چہرے کو دیکھیں، عربی زبان میں اس چہرے کو کہتے ہیں جس کی کھال اس سے الگ ہو جائے اور دانت اس کے سارے باہر آ جائیں. اب یہ جو ہمارے یہ جو دانتوں کے اوپر کور ہے یہ ہونٹ ہے نا، ہونٹوں کی خوبصورتی ہے نا. آپ اندر ہے دانت تو اب اگر ہونٹ نہ ہے تو کتنی بد شکل ہو جائے گی. تو یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دیکھیں بچائے رکھے. اللہم اجرنا من النار. کہ کیسی وہ جھلسا دینے والی آگ ہوگی کہ ایسے چہرے کو کالح کہتے ہیں کہ جس کی کھال اس سے الگ ہو جائے اور دانت اس کے باہر آ جائیں، تو وہ بد شکل ہو جائیں گے. آیت نمبر 105. الم تکن کہا جائے گا کیا نہیں تھی آیاتی میری آیتیں، تتلا تلاوت کی جاتی، علیکم تم پر، فکنتم اور تم تھے، بیہا ان کو تکذبون اور تم کو جھٹلاتے تھے. ٹھیک ہے نا. آج ہر کوئی دیکھیں، ہر ایک جانتا ہے. ہم مسلمان بھی دیکھیں، ہم جب غلط کام کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں، ہمارے اندر کا جو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری مورل سینس رکھی ہوئی ہے، جو فطرت ہے وہ گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہو صحیح ہے. تو یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ کیا نہیں تھی میری آیتیں تلاوت کی جاتی تم پر، تو تم تھے ان کو جھٹلاتے، یعنی تم پھر بھی دنیا کو مارنے میں لگے نا، تم نے ان کو جھٹلایا. 106. قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شکوتنا ہماری بدبختی، وکننا اور تھے ہم، قومن لوگ، ضالین ہم گمراہوں میں سے تھے. ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا تو نکال ہمیں، منہا اس سے، فإن پھر اگر، ادنا ہم دوبارہ کریں، فإنا تو بے شک ہم، ظالمون ہم ظالموں میں سے ہیں. اچھا یہ جو مقام ہے نا، یہ کہ بھئی ہمیں، جیسے ہم نے ابھی کہا کہ ابھی ہم نے پڑھا نا 100 آیت میں بھی اور یہ 107 بھی، کہ اے اللہ بس ایک دفعہ بھیج دے. یہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ ایک دفعہ بھیج دے پھر ہم نا نیک امال کریں گے. یا پھر یہ کہ اے اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم دوبارہ کریں گے، تو ہم اگر دوبارہ کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو میں کہوں گی کہ آپ لوگ نا یہ ضرور لکھیں اپنے پاس، یہ قرآن کے وہ مقامات جو ہم پڑھ بھی آئے ہیں نا، یہ ہم نے کافی دفعہ پڑھا ہے کہ جس میں پھر یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر بھیج دے، اب ہم نہیں نافرمانی کریں گے، ایک دفعہ ہمیں پھر بھیج دے. تو یہ آپ لوگ ضرور لکھیں. سورہ انعام 27-28، سورہ آراف 53، سورہ ابراہیم 44-45، سورہ مومنون کی 100 سے لے کے 107 جتنا ہم نے ابھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ شعراء میں 102 میں آپ لوگ ابھی پڑھیں گے، اور سورہ فاطر 37، سورہ زمر 58-59، اور سورہ مومن 10 سے 12 تک. تو یہ وہ تمام ہے جس میں کہ یہ کہتے ہیں ہر کوئی وہ جو وہاں اپنے وہ جو معاملات دیکھے گا پھر وہ کہے گا کہ اللہ بس ایک دفعہ ہمیں بھیج دے، اب ہم نہیں کریں گے. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ لوگوں کو اس کی آیت سناؤں سورہ انعام 28 کی. اچھا سورہ انعام 28 میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ اگر ولو ردو، اگر ہم ان کو لوٹا بھی دیں نا، کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ لوٹا دے تو ہم نیکیاں کر کے آئیں گے، تو سورہ انعام 28 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ولو ردو، اگر ہم ان کو لوٹا بھی دیں نا، لعادو تو یہ تب بھی وہی کام کریں گے، لما وہی کے نہو جن سے ان کو روکا گیا تھا، انہو اس سے، وانہم لکاذبون یقیناً البتہ وہ جھوٹے ہیں. یعنی وہ معاملات دیکھ کے ہوگا تو صحیح، لیکن اللہ نے کہا ان کو ہم لوٹا بھی دیں گے نا، یہ پھر وہی سارے کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا. جنہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا تو وہ دوسری دفعہ بھی ظالم ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو آیت نمبر 108 پہ آ جائیں. قالا وہ اللہ کہے گا، قالا وہ اللہ کہے گا، قال اخسؤ وہ اللہ کہے گا، ذلیل و خوار پڑے رہو، ذلیل و خوار پڑے رہو، فیہا اس میں، ولا تکلمون اور مت اب کلام مجھ سے کرو. یعنی یہ بہت سخت آیت ہے اس طرح سے 108 آیت کہ اب ایسے کیونکہ اب آیات بھی تھی، ہر بات واضح بھی تھی، تو اب تم ذلیل و خوار ہو کے اسی میں پڑے رہو، اب تم مجھ سے بات بھی نہ کرو.
آیت نمبر 109 انہو بے شک شان یہ ہے کانا تھا فریقن ایک فریق من عبادی میرے بندوں میں سے یقولون وہ کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے فاغفر لنا لہذا تو بخش دے ہمیں ورحمنا اور رحم فرما ہم پر وانت خیر الراحمین بے شک تو سب سے بہتر رحم کرنے والوں میں سے۔ تو 109 آیت ہے، اس کو ان دعاؤں کو تو آپ یاد کر لیں کیونکہ اللہ نے کہا میرے وہ بندے، یعنی جس طرح تم تھے تو میرے وہ بندے بھی تو تھے نا یہ والے، جو جنہوں نے آخرت کو یاد رکھا، جنہوں نے اپنی آخری منزل کو یاد رکھا، جنہوں نے یہاں رہ کے تیاری کی آخرت کی، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 110 فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ تو تم کرتے تھے ان سے سخرین، یعنی جب وہ یہ بات کرتے تھے تو تم ان سے مسخری کرتے تھے، ان سے مذاق کرتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم انہوں نے بھلا دیا تھا تمہیں ذکری میرا ذکر، وکنتم اور تم تھے منہم ان سے تضحکون تم تو اس وقت پھر ہنسا کرتے تھے، تم ان پر ہنستے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس دن کی ہولناک سزاؤں سے پہلے تمہیں آگاہ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا ایمان بالغیب ہے نا، نہ ہم نے جہنم دیکھی ہے نہ جنت نہ یہ ہولناکیاں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم یہ حق، قرآن حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دن کی ہولناک سزاؤں کے بارے میں تو تمہیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا، مگر تم تو اس وقت مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک ہے اب تم آج کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو۔ آیت نمبر 111 انی بلا شبہ میں نے جزیتہم جزا دی انہیں یوما آج بما بوجہ اس کے جو صبروا انہوں نے صبر کیا، انہم هم الفائزون اور بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں۔ قالا وہ اللہ کہے گا کم کتنا عرصہ تم ٹھہرے فی الارض زمین میں عدد سنین برسوں کی گنتی کے اعتبار سے تم کتنا رہے ہو۔ قالو وہ کہیں گے لبثنا ہم ٹھہرے یومن ایک دن او یا بعد یومی یا دن کا کچھ حصہ، یعنی آپ کا اور میرا دیکھیں اس دنیا کا قیام کتنا ہے، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فس علی چنانچہ تو پوچھ لے آئدین گننے والوں سے۔ اچھا یہ بھی مقام ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ لکھ لیں سورہ طٰہٰ 104، یہ پہلے بھی ہم پڑھ رہے ہیں اتنی دفعہ۔ دیکھیں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت پوچھا جائے گا کہ تم کتنا عرصہ رہے ہو، یہ کتنی تیزی سے زندگی گزر رہی ہے کہ ہم کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو یہ سورہ طٰہٰ 104 اور سورہ احقاف 35 اور یہ سورہ مومنون آیت نمبر 113 140۔ آگے آ جائیں۔ کیا فحسب تم پھر تم نے گمان کیا تھا، انما کہ محض خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں عبثاً بے فائدہ، یعنی تم نے کیا سمجھ لیا تھا کہ یعنی یہ صبح ہو گئی شام ہو گئی یہ کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا تم نے گمان کیا تھا کہ محض ہم نے تمہیں پیدا کیا بے فائدہ؟ وَأَنَّكُمْ اور یہ کہ بے شک تم الینا ہماری طرف لا ترجعون تو کیا تم لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو یہ جو ہے آیت نمبر 115 یہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم آیت ہے۔ دیکھیں ہمارے ارد گرد ماحول میں بھی ہوتا ہے، ایک ظلم کرنے والا مسلسل ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مظلوم ہے اس کی کوئی بچت ہی نہیں ہو رہی، وہ بیچارہ ظلم میں پسا ہوا ہے۔ آخر یہ جو تمام چیزیں ہیں پھر ایک انسانی عقل کہتی ہے کہ واقعی ایک ایسا دن ہو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو نیکیاں کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ان کا اجر ملے، اور یہاں پر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے۔ اور ایک اور بات بھی حقیقت ہے کہ دیکھیں اگر ہم حیوانی طور پہ اگر زندگی گزارتے ہیں پھر تو حقیقت ہی نہ رہی نا، پھر کیا رہا کہ آپ کس کے لیے نیک عمل کر رہے ہیں، کس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی کس تصور سے جی رہے ہیں۔ تو آخرت کا تصور ہی سب سے بڑا مقصد ہے، جو ہم اس وقت بھی محنت کر رہے ہیں وہ آخرت کا تصور ہے کہ اس کا اجر ہمیں ملے گا، ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ تو بیسکلی جو آخرت کا تصور ہی انسانی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور معاملہ بھی ہمیں دنیا میں دکھتا ہے کہ ایک اتنا محنت کرنے والا ہے، دیکھیں اس کو پورا ریوارڈ اتنا نہیں ملتا، تھوڑا بہت ملتا ہے، اور ایک حرام کمانے والا ہے وہ اتنے یشوں میں پڑا ہوا ہے کہ بہت۔ تو ٹھیک ہے اس پورے حالات کو اپنے ارد گرد کے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ایک ذی شعور انسان واقعی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ، اور وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے، سورہ آل عمران کی جو آیت ہے 191 کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ تو یہ تمام جو بیسکلی ہماری تخلیق ہے اس کا جو مین ہے نا، یہ موت کو یاد رکھنا اور آخرت کی تیاری ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 116 فتح اللہ چنانچہ
अंचे बरतर है अल्लाह, अल्लाह मलिक बादशाह हक हक है, वो तो बहुत बुलंद है, और अल्लाह जो हकीकी बादशाह है। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई माबूद मगर वही। रब्बुल अर्शिल करीम, वो रब है अर्श करीम का है। यानी हकीकी बादशाह कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह ताला इस कायनात का हकीकी बादशाह है, तमाम कुल के कुल इख्तियारात का मालिक है, और ये जजा और सजा का निजाम भी यही तकाजा करती है। और ये क्यों तकाजा करती है? देखिए, आप अभी दुनिया में हम देखते हैं तो बादशाहों की हमें क्या दिखता है? ये जो बादशाह इस तरह के होते हैं दुनिया के, वो भी करते हैं अपने गद्दारों को, अपने नाफरमानों को और बागियों को वो सजा देते हैं, ठीक है ना? और अपने वफादारों को वो खूब इनाम देते हैं। देखते हैं ना, हम भी देखते हैं दुनिया के बादशाहों का। तो अल्लाह ताला तो इस कायनात का हकीकी बादशाह है। जो हकीकी बादशाह है वो तो फिर लाजमन अपने जानसारों की जरूर कदर अफजाई करेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि फिर वो उनको ना सिला दे, और अपने बागियों को और अपने नाफरमानों को वो जरूर सजा देगा। आयत नंबर 117, वमन, और जो कि यदउ पुकारे माल्लाही, अल्लाह के साथ, इलाहन माबूद आखरा किसी दूसरे को, ला बुरहाना नहीं कोई दलील लहू इसके लिए, बिही इस बात पर, फइन्नमा तो बस हिसाबुहु इसका हिसाब इंद रब्बिही उसके रब के पास है। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बिला शुबा शान ये है नहीं फलाह पाएंगे काफिर, ये काफिर कभी भी फलाह पाने वालों में से नहीं है। यानी 117 आयत क्लियर कि दलील इनके पास कोई है नहीं, और इन्होंने अल्लाह के साथ माबूद बना के किसी और को शरीक ठहराया हुआ है। तो ठीक है, ये काफिर जो है ये कभी फैला नहीं पाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि हम पढ़ भी सूरह मोमिनून ही रहे हैं कि असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी जो है वो आखिरत में अज़ाब इलाही से बच जाना है और कामयाब हो जाना है। क्योंकि देखिए, दुनिया में तो हम काफिरों को भी देखते हैं, उनके पास बहुत कामयाबी है। दुनिया में तो हमें ये भी दिखता है कि दुनिया की कामयाबी तो काफिरों को भी बहुत हासिल है, लेकिन वो आखिरत की नहीं है फिर, ठीक है ना? इस आयत से पता चल गया। बिलाशुबा शान है नहीं फला पाएंगे काफिर, आखिरत में नहीं फला पाएंगे, क्योंकि आखिरत की जो असल कामयाबी है वो है असल कामयाबी, जो वहां कामयाब हो गया। वकुल, और आप कहें रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, आप सल्लम कहें ए मेरे रब तू बख्श दे, तू रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। और ये दुआ आप में से तकरीबन सबको याद होती है। चले, यहाँ पे सूरत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होती है, और ये आलम बरज़ख के हवाले से जरा से मैंने ये बना लिए थे, क्योंकि आज का ये टॉपिक ऐसा था कि ये हम जरूर इसको अच्छे से समझ लें। चले, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 99 और 100 जो हमने अभी पढ़ी है, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत सर पर आन खड़ी होगी तो वो कहेगा, परवरदिगार मुझे जरा वापस भेज दे, ताकि जो कुछ मैं छोड़ कर आया हूँ इसमें नेक काम करूं। ठीक है ना? सबसे बड़ा नुक्ता हमारे लिए आ गया कि यहाँ से अमाले साले लेके जाने हैं। कल्ला, क्या कहा जाएगा? हरगिज नहीं, ये महज एक बात है जो वो कहेगा, और अब इनके पीछे एक बरज़ख हाइल है इस दिन तक के जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। ठीक है? अच्छा, बरज़ख कहते किसको है? बरज़ख जो है दो चीजों के दरमियान हिजाब और आड़ को बरज़ख कहते हैं। ठीक है? दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी के दरमियान जो वक्फा है उससे आलमे बरज़ख से ताबीर किया गया है। ठीक है? क्योंकि मरने के बाद इंसान का ताल्लुक अब इस दुनिया की जिंदगी से खत्म हो जाता है। ठीक है ना? मरने के बाद यहाँ से ताल्लुक खत्म हो गया, और आखिरत की जिंदगी का आगाज उस वक्त होगा जब तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। ठीक है ना? आखिरत, क्यामत तो हम उसी को कहते हैं ना, जब हम दोबारा कब्रों से उठेंगे। तो आखिरत, ठीक है ना, यहाँ से इस दुनिया का ताल्लुक खत्म हुआ, और आखिरत की जिंदगी का आगाज तब होगा जबकि हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो बरज़ख दरमियान की जिंदगी है, जो कब्र वाली है, जिसे कब्र की जिंदगी कहा जाता है। लेकिन यानी कि इंसान का जो वजूद है मिट्टी से मिल के मिट्टी हो जाएगा। अच्छा, कब्र में भी हमारा मामला क्या है कि विद इन फ्यू मंथ्स जो है हम मिट्टी है, तो पूरे हम मिट्टी होके हमारे जर्रात बिखर जाएंगे सारे के सारे। ये जो पूरा हमारा वजूद है ये पूरी जमीन में इधर उधर बिखर जाएगा। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको एक दिन नया वजूद अता फरमा के मैदान हशर में जमा फरमा देगा। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया ना कि जब हमारे जर्रे जर्रे, और आप लोग तफसीर कभी पढ़े हैं तो उसमें ऐसे आता है कि वो हम ही होंगे कि जब वो जर्रे जर्रे की फॉर्म में हो जाएंगे। मे बी ये जर्रा कहीं दरख्त पे चला जाए, मे बी ये जर्रा उन्होंने कहा किसी जानवर के पेट में चला जाए मेरे जिस्म का, और ये जब बिखर जाएगा ये पूरे उसमें बिखर जाएंगे। हत्ता कि वो लोग जिनके अगर जहाज में होते हैं, क्रैश में मौत होती है, या कोई जमीन समुंदर में डूब के मरते हैं, तो उनके भी जर्रात जमीन में ही महफूज होंगे।
چاہے وہ ہواؤں میں مرے یا وہ پانی میں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک بات کلیئر ہو گئی. اچھا, یہ 4 میں نے اس لیے الگ کیے ہیں آپ لوگوں کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ 4 ہم لوگ کی ہیں. یہ جو ہماری زندگی ہے نا, یہ ہماری زندگی نہیں, یہ حیات ہے. حیات مینس بہت طویل ہے. دیکھیں, ایک تو ہم نے ایک حصہ پڑھا عالم ارواح کا, یعنی میں ہی تھی, ہم ہی تھے, جو ہمارے اندر کی روح ہے یہ بہت پرانی ہے, یہ پہلے بنی ہے, جسم تو اب بنا نا, تخلیق ہوا اس دنیا میں. تو عالم ارواح میں بھی ہم ایک زندگی کا حصہ گزار کے آئے ہیں, جہاں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد لیا تھا, جسے عہد الست کہتے ہیں, رائٹ, سورہ اعراف 172. اس کے بعد پھر کیا ہوا, ماں کے رحم میں 120ویں دن اب اس روح کو حکم ہو گیا کہ وہ جسم میں آ جائے. تو وہ کیا ہو گیا, عالم خلق. یعنی اب رائٹ ناؤ جو اس وقت ہماری سچویشن ہے, ہم اس دور میں جس میں ہیں, اب ہم عالم خلق کے اندر ہیں. یعنی ایک حصہ عالم ارواح, دوسرا عالم خلق. اچھا, یہاں سے کہاں جانا ہے, یہاں سے جب موت آ جائے گی تو عالم برزخ میں چلے جائیں گے, جو کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا, سورہ مومنون آیت 99 اور 100, کہ برزخ میں پھر ارواح کو قید کر لیا جائے گا. اب وہ ارواح عالم برزخ میں جاتی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آخرت کی ابدی زندگی ہے. یہاں پہ تو موت آئے گی, آخرت میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. آخرت کی زندگی ابدی ہے. تو یہ ہم لوگ کی سٹیجز ہیں, عالم ارواح, عالم خلق, عالم برزخ, پھر آخرت کی ابدی زندگی. ٹھیک ہے. اچھا, اب کیونکہ عالم برزخ پہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے, تو اس پہ آپ لوگ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ذہن میں رکھا کریں, اپنی روٹین میں بھی رکھا کریں. سورہ آل عمران کی آیت 7 اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں 2 باتوں کا ذکر کیا ہے. محکمات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, متشابہات کا ذکر کیا ہے. اور میں اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں تھوڑا سا. مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. محکمات کیا ہے, جو آپ نے اور میں نے آرڈرز نہیں پڑھے, جو آرڈرز پڑھے ہیں سورہ بقرہ میں, سورہ نساء میں, سورہ آل عمران میں, اس میں نساء میں, مائدہ میں, سوری, وہ آرڈرز ہیں. یعنی محکم احکامات, جو اصل کتاب ان کو کہا گیا ہے. اچھا, متشابہات کیا ہے, متشابہات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جن کی حقیقت سمجھنے سے انسانی عقل قاصر ہے. ٹھیک ہے نا. اب جنت ہم نے نہیں دیکھی, دوزخ ہم نے نہیں دیکھی, ملائکہ ہے, یہ ہے, آخرت کا دن ہے, عالم برزخ ہے, ہم ان کو یعنی ان کو زیادہ سمجھنا بھی فتنہ ہے. ہمیں وہاں نہیں پہنچنا, ہمیں اتنا ہی علم ہونا چاہیے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیات میں بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث سے بتا دیا. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے احادیث رکھی ہیں, یہ احادیث ہم پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں, عالم برزخ کے حوالے سے احادیث میں کیا ہے, احادیث میں ہمیں آتی ہے کہ قبر کے ساتھ, یعنی اب مردہ جب گیا تو قبر کے ساتھ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں. نمبر 1 اس کے رشتہ دار جاتے ہیں, نمبر 2 اس کا مال جاتا ہے, نمبر 3 اس کے اعمال جاتے ہیں. رشتہ دار اور مال جو ہے وہ لوٹ آتے ہیں, صرف اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں محنت کس کی کرنی ہے, اعمال کی, کیونکہ یہ ترمذی کی حدیث ہے 2379. اچھا, پھر آگے دیکھتے ہیں. میت کو دفنانے کے بعد اس کی مغفرت کی جتنی زیادہ دعا کریں, جیسے ہمارے یہاں بہت سارے کنسپٹ ہیں تسبیحات پڑھنے کا, اس کا, قرآن کا. ہمیں حدیث سے یہ پتا چلا کہ میت کو دفنانے کے بعد اس کی سب سے زیادہ مغفرت کی دعا کرنی ہے. جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے, تاکہ وہ جو میت ہے اندر جو قبر میں ہے, تاکہ میں تمہاری وجہ سے اپنی نئی منزل کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور دیکھ لوں کہ اپنے رب کے فرستادوں کو کیا جواب اتنی دیر بیٹھے کہ جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. اس سے یہ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے کہ وہ جو میت ہے وہ اس نئی منزل سے مانوس ہو جائے, اور جیسے ہی وہ منکر نکیر آتے ہیں تو بہت زیادہ وہاں بیٹھ کے دعا کی جائے. اس وقت اس کی اتنی زیادہ اس چیز کی دعا کی جائے اور وہیں بیٹھا رہا جائے. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث ترمذی 2460, رائٹ. اچھا, آگے آ جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. ٹھیک ہے نا. مسلم کی 588. ٹھیک ہے. اور یہ میرے سے ان کا یہ مقصد ہے کہ دیکھیں ہمیں یہاں سے سیکنڈ اویل کرنا ہے, یعنی ایمان والا یہ سمجھ جائے کہ یہاں مجھے سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا, یہ دن اور دن کا کچھ حصہ مجھے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ تعالیٰ پر 3 بار اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگے گا تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے, اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے. یعنی اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. ٹھیک ہے نا. کچھ سیکنڈز لگتے ہیں, یہ آپ لوگ روٹین میں رکھ لیں کہ ہم نے پڑھنا ہے. ترمذی کی حدیث ہے 2572. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اگلی حدیث ہے کہ اعمال نامہ رک جاتا ہے. جیسے ہی موت آئی تو کیا ہوا, سب سے پہلے یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں نا, یہ اعمال نامہ رک جائے گا, سوائے 3 اعمال کی, یعنی 3 اعمال جو ہمارے جانے کے بعد بھی چلتے رہیں گے.
صدقہ جاریہ میں ہے، دیکھیں آپ لوگ جیسے کوئی ویل چیئر رکھوا دیں، کوئی قرآن رکھوا دیں، کوئی درخت لگوا دیں، کوئی کنواں لگوا دیں، کوئی پانی کا انتظام، اچھا کہیں مسجد بن رہی ہے اپنا حصہ ڈال دیں، یعنی ایسی نیکی جو بعد میں چلتی رہے، یعنی ہم نے اپنی محنتیں بھی دیکھیں خود کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، صدقہ جاریہ یہ چلتا رہے گا۔ اچھا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یعنی اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ جائیں کہ وہ چلے، ٹھیک ہے نا، اپنی اولاد کو جہاں تک کر سکتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں آپ لکھا کریں، اور یہ نوٹس اور یہ کیا پتا کب کس سے کون فائدہ اٹھا لے، ٹھیک ہے نا، ایسا علم جس سے جو فائدہ اٹھایا جائے۔ اور تیسری سب سے اہم، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اولاد سے نوازا ہے، نیک اولاد جو اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد اتنا بڑا صدقہ جاری ہے کہ مسلسل وہ عمل کر رہی ہے اور وہ ثواب ماں باپ کو پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 4223۔ آگے آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ عالم برزخ پر ہے، یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، حالانکہ ہمیں عمل کا کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ اس کو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے تیری اولاد کی دعا اور استغفار کرنے کے سبب سے تمہارا درجہ بلند ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 3660، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ ایک طویل حدیث ہے، اس کو غور سے دیکھیں، یہ بھی عالم برزخ، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ بات کلیئر ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے، جیسے قرآن پڑھا اور یہ احادیث ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو موت آنے لگتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مومن روح تو نکل آ، تو اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی، اور چل اللہ کی رحمت و مہربانی کی طرف، اور پہنچ ایسے رب کے پاس جو تجھ پر قطعاً ناراض نہیں۔ تو وہ انتہائی خوشبودار پاکیزہ کستوری جیسی مہک کے ساتھ نکل آتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اسے آسمان کے دروازوں تک لے جاتے ہیں، پھر وہ اس سے روح پہلے سے فوت شدہ مومنین کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں دیکھیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ ہم جب ہمارا بھی یہ معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا، تو اس میں کیا ہے، ان مومنین کی روح جو ہے جو پہلے مومنین ہیں ان کے پاس وہ لے جاتے ہیں اور ان کی وہاں ملاقات ہوتی ہے، وہ اس سے روح یعنی پہلے سے فوت شدہ مومنین کی روحوں کے پاس لے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ اس کے آنے پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ تم اپنے کسی غائب شخص کے آنے پر بھی اتنے خوش نہیں ہوتے۔ پھر وہ پہلے مومن سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، پھر وہ آپس میں کہتے ہیں چھوڑو اسے، وہ تو دنیا کے غم و فکر میں رہتا تھا۔ جب وہ روح کہتی ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، یعنی بعد میں آنے والا کہتا ہے کہ تم اس کا پوچھ رہے ہو، وہ تو مجھ سے بہت پہلے مر چکا تھا، تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، یعنی وہ تو کب کا مر چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں او ہو اسے اس کے جہنمی ٹھکانے کی طرف لے جایا گیا، یعنی وہ جو کامیابی والی روحیں ہیں جو نہیں مل پاتی یا جہیں ان کو ملتی تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کافر کو موت آتی ہے تو وہ عذاب کے فرشتے گندا بدبودار ٹاٹ لے کر اس کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ غصے سے کہتے ہیں نکل ادھر، تو بھی ناراض تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض، تو وہ انتہائی بدبودار مردار لاش کے بھگوکے کے ساتھ نکلتی ہے، حتیٰ کہ اسے زمین کے دروازے پہ لے جاتے ہیں۔ ان کا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آسمان کے دروازے پہ جاتے ہیں، ان کا ہم نے پڑھا حتیٰ کہ اسے زمین کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کس قدر بدبودار ہے یہ، حتیٰ کہ وہ اسے پہلے سے مرے ہوئے کافروں کی روحوں میں لے جاتے ہیں۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 1834۔ یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دیکھیں سوری میں نے دعا بھی رکھی تھی، یہ اسی لیے تھی، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نا تو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ اتنے آسان ورڈز ہیں کہ آپ لوگ آرام سے اس کو یاد کر لیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 588۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ محیا والممات ضرور ذہن میں رکھا کریں، یہ موت و حیات کی کشمکش ہے۔ دیکھیں شیطان ہمارا ازلی ابدی جو دشمن ہے نا، وہ موت کے وقت بھی کلمہ نہیں پڑھنے دے گا، وہ اس وقت وہ بھی ایک فتنہ ہے، تو ہمیں اس کی خود دعا کرنی ہے
کہ من فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح والدجال. اس کو آپ لوگ ضرور کوشش کریں. نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. تو یہ ساری محنتیں ہم نے خود کرنی ہے, یہ کسی اور نے نہیں کرنی. ہم نے انڈیویجول طور پہ, انفرادی طور پہ, کیونکہ ہم اکیلے اکیلے آئے ہیں, اکیلے اکیلے ہم نے واپس جانا ہے. تو یہ سب معاملات, جنت مانگنا, جہنم سے پناہ, ان چیزوں کی, اولاد کی فکر کرنا. دیکھیں پڑھ لیا نا کہ اولاد کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے, کہ اس کے بعد اس کا عمل آٹومیٹک ماں باپ کے جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, ہم جو کریں گے ہمارے ماں باپ کو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم سب کو اس میں بہت محنت کرنی ہے انشاءاللہ. اور یہ آپ سب یہ دعائیں ضرور یاد کر لیں. ٹھیک ہے.